الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، کتاب ریاض الصالحین کا جو باب آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے وہ اولیاء کرام کی کرامت اور ان کا شرف و فضیلت۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی وہ سورہ یونس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں الا خبردار، آگاہ رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے یعنی اللہ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا حکم بدلے گا نہیں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جب وعدہ کر لیا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو کامیابی ہے، خوشخبری ہے اور ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، تو بھی کبھی یہ بات بدلنے والی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو لانے کے بعد حضرت مریم کے واقعات اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کریم میں ہیں اس کو بھی ذکر کیے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پھل دیتا تھا کہ وہ اس کا سیزن نہیں تھا اس وقت۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ایک بار وہاں گئے، کیونکہ یہ دونوں رشتہ دار ہیں، خالو اور کا رشتہ تھا ان کا، تو انہوں نے جب اس پھل کو دیکھا وہاں جو کہ مارکیٹ میں نہیں تھے، سیزن نہیں تھا اور ان کو لا کے دینے والا کوئی آدمی بھی نہیں تھا، تو فوراً انہوں نے پوچھ دیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تم کو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو رزق دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، معاف کرنا حضرت زکریا علیہ السلام، جن کو اولاد نہیں تھی اور کافی عمر ہو چکی تھی، انہوں نے سوچا کہ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو میری بھی زندگی عمر ہو چکی ہے بچے ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا اولاد عطا فرمایا۔ ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیث لائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ شروع دور میں اصحاب صفہ جو غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ہاں کھانے کے لیے آئے، اور وہ کچھ 5 یا 6 یا 4 بہرحال لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ کام تھا، لہذا گھر والوں کو آپ نے حکم دے کر کہا کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، میں اپنا کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ گھر جو مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ آپ کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، آپ گھر پہنچے تو دیکھے کہ مہمان ویسے ہی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہہ کر گیا تھا، وہ دیکھے کہ ابھی تک مہمان کھانا نہیں کھائے، اب آئیں گے تو ضرور غصہ ہوں گے، وہ چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے، کہا بھائی کھانا تمہارے حق میں ہے، تم کھاؤ۔ خیر وہ بتانا یہ مقصود ہے کہ کھانا کھانے لگے۔ کھانا ایک پیالے میں آیا تھا، پیالہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے، بہر کیف اتنا نہیں تھا کہ
4 آدمی آسانی سے کھا لے، لیکن وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانا اتنا ہی کا اتنا ہی، سارے لوگ کھانا کھا لیے پھر بھی کھانا اتنا ہی کا اتنا ہی پیالے میں بچا ہوا ہے، اور یہ کھانا جو آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا تھا۔ تو اس روایت کو لا کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس میں برکت ہوئی، یہ ایک کرامت ہے۔ انبیاء کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، صحابہ اور عام لوگوں کے ساتھ ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ، صلحاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ انبیاء کے ساتھ، کرامت اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ۔ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے کام کا ظاہر ہونا جو اس انسان کے بس میں نہیں تھا، انسان کی طاقت اور قوت میں نہیں تھا، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ لیکن اور 2-4 حدیثیں سنیے، اس کے بعد میں آپ کو اور چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ایک اور لمبی حدیث ہے۔ ایک بار کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجئے، ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو بھیجا، لیکن یہ لوگ ان صحابہ کے ساتھ دھوکہ کیے۔ جب ان کے بستی کے قریب پہنچے تو ان کے اور 100 آدمی وہاں چھپے ہوئے تھے، اور پہاڑوں کا علاقہ تھا، وہ اچانک ان کے اوپر گھیر لیے اور ان کے اوپر حملہ کرنا چاہے۔ ان کے جو لیڈر تھے حضرت عاصم، انہوں نے فوراً کہا کہ لوگوں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ لہذا سب کے سب پہاڑ پہ چڑھ گئے، کیونکہ اوپر رہیں گے تو دفاع کرنا آسان ہوگا، نیچے زیادہ لوگ تھے۔ اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ارے اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر کچھ لوگوں کو زخمی کیا تیروں سے، کچھ لوگ بچ گئے، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم تم کو چھوٹ دیتے ہیں، ہم تم کو معاف کر دیں گے اور ہم تم کو تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عاصم جو ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کسی حال میں ایسا نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے۔ خیر ان کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ 2 صحابی بچے، ایک حضرت خبیب اور دوسرے زید بن دسنا۔ یہ لوگ نیچے اترے تو ان کو پکڑ لیا، ان کو باندھ دیا۔ زید بن دسنا جو تھے وہ بھی لڑ کر ان کے قبضے میں نہیں آنا چاہے، اور لڑ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب بچے حضرت خبیب۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ انہوں نے پکڑ لیا اور مکے لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک شہد کی مکھیوں کو بھیجا، اور وہ شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے لاش کو، آپ کے جسم کو گھیر لیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے لاش کو اٹھا نہیں پائے۔ جب تک یہ لوگ وہاں رہے ان مکھیوں نے گھیرے رکھا، جب یہ چلے گئے وہ مکھیاں چلی گئی۔ تو یہ بھی ایک کرامت۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے یہ لوگ لے گئے، قید رکھا، اس نے خریدا جن کے باپ کو حضرت خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس نے قید میں رکھا اور چند دنوں کے بعد اعلان کروایا کہ فلاں جگہ ان کو قتل کیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا۔ حضرت خبیب نے آخر وقت میں کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد تم مجھے جو کرنا ہے کرو۔ حضرت خبیب سکون سے نماز پڑھ لی، اس کے بعد کہے لوگو میں تو چاہ رہا تھا کہ اور بھی نماز پڑھوں، لیکن شاید تم کہو گے کہ یہ موت کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے مجمع سے کہا، اے اللہ میرا سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، جبکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے ہٹا دیا، آسمان کی طرف کرنا چاہا تو لوگوں نے نیچے جھکا دیا، بہرکیف ساری چیزیں ان کی روک لی۔ آخر میں انہوں نے ایک شعر کہا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ اگر میں جس حالت میں مارا جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اب مجھے جس حالت میں بھی تم موت دو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اسی وقت وہ سلام
مدینہ پہنچایا، اور یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ بھی حضرت خبیب، حضرت عاصم اور ان صحابہ کرام کے بارے میں کرامت ہے۔ ایک اور حدیث لائے ہیں، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے نیک صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ میں، یہ کوفہ کے گورنر تھے، لیکن وہاں کے لوگ جو تھے بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کے بارے میں غلط الزام لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحیح ثابت ہوئے، لیکن جو آدمی آپ کے بارے میں غلط رپورٹ دیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کو اندھا بنا کر اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ واقعی اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، لیکن اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں، بہرکیف جو بھی۔ ان سارے واقعات کو لا کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ کرامات دنیا میں ہو سکتے ہیں، لیکن کرامت اللہ کے اولیاء نیک بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ نیک بندوں سے کرامت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس سے کرامت نہ ہو نیک نہیں ہے۔ اور کرامت وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے بتلایا کہ وہ بھی نبی تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے۔ تو یہ جو کرامت ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو کرامت کی وجہ سے کسی کو بزرگ، اور کرامت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بزرگ نہ مانے، تو پھر حضرت مریم کو ہمیں بزرگ ماننا چاہیے جیسا عیسائی مانتے ہیں۔ تو ہم تو بزرگ تو مانتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے دعا تو نہیں کرتے، ان کے نام سے نظر و نیاز نہیں کرتے، ان کے نام سے قربانی نہیں کرتے، جس طرح دوسرے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں بابا، فلاں یہ، فلاں وہ۔ تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے باب میں یہ بھی لائے ہیں کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنے نیک بندے ہیں سب اللہ سے مانگے ہیں۔ حضرت زکریا، حضرت مریم کس سے دعا کیے؟ اللہ سے دعا کیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز نہیں۔ کرامت کسی سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتنی بڑی کرامت ہوئی، ان کا کوئی مزار نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوا، ان کا کوئی مزار نہیں۔ اور جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا فوراً قبول ہو گئی، ان کا کوئی مزار نہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ جن کے قبر پختے ہو گئے ہیں، جن پر بھیڑ ہو، تو وہی ولی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو صاحب ایمان ہوں، صاحب تقوی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں۔ صاحب تقوی ان کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے فرض کی پابندی کرتے ہوں، فرض کی پابندی، اس کے بعد حلال حرام، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، اور سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے اندر گندگی، ناپاکی سب کچھ ہوتی ہے، جو یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ان کے نام پر غلط کام کریں، ان کو اللہ نہیں پکڑے گا، غلط کرنے والے کو پکڑے گا۔ تو ایک سب سے پہلے آیت لائے، انہوں نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے سب کچھ مانگنا، جیسا حضرت مریم، حضرت زکریا کا واقعہ لا کر انہوں نے بتایا کہ حضرت زکریا سے پوچھا گیا، حضرت زکریا نے پوچھا حضرت مریم سے کہ کہاں سے تمہارے پاس یہ چیز آئی؟ تو انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے یہ چیز ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں اور اللہ میری وجہ سے دے رہا، نہیں، کہا من عند اللہ، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعا اللہ ہی سے کرے، دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ان آیتوں کو اور ان حدیث کو لا کر وہ سب صحابہ کرام جو دعا کیے
अल्लाह से ही दुआ की है, अल्लाह से पनाह मांगा उन्होंने, अल्लाह के ज़रिए उन्होंने कहा कि अल्लाह अगर ये आदमी झूठा है तो इसको ऐसा कर दे, अरे अल्लाह ये दुश्मन है तो इनसे हमको बचा ले, अरे अल्लाह इस वक्त कोई नहीं है लेकिन तू चाहे नबी को मेरे तरफ से सलाम पहुँचाना, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरिश्तों के ज़रिए से पहुँचा दिया। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि करामत नेक बंदों को मिलती है, और जो नेक बंदे होते हैं वो मुत्तकी परहेज़गार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सही करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो भी हम दुआ करें अल्लाह से करें, इसलिए कि अंबिया भी दुआ अल्लाह से करते थे, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, अल्लाह के नेक बंदे, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा, ये सब अल्लाह से ही दुआ करते थे। हत्ता कि जिनको हम नेक कहते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे भी, औलिया किराम जिनको कहते हैं, उन्होंने भी सिर्फ अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ही से मांगा है, अल्लाह ही की उन्होंने इबादत की है। तो हमें भी चाहिए कि दुआ भी एक इबादत है, और ये दुआ भी अल्लाह से करनी चाहिए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।